قریباً OIC میں 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور عرب لیگ کے اندر بھی 22 ممالک ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر، یعنی پورا ایک مغز جو مسلمانوں کا تھا، انہوں نے اکٹھے ہو کر بتایا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے، بیانات سے بڑھ کر، اور وہ بھی تھکے گھٹے پھسے بیانات سے بڑھ کر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہم آپ کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں، نہ ایمان کی رمق ہمارے اندر باقی ہے۔ سارے لیڈران کا اکٹھے ہو کر یہ کہنا کہ نسل کشی ہو رہی ہے، جنگ کو بند کر دیا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں UNO سے، اقوام متحدہ سے، ہم انسانی حقوق کی وہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو روکا جائے۔ کیسے وہ روک سکتے ہیں؟ وہ تو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ میرے یا ہمارے ان لیڈران کے اکٹھے ہو کر یہ بیان دینے سے وہ کیسے رکیں گے؟ معتصم نے ایک خط لکھا، اور اس خط کا جو پہلا جملہ ہے، یہ آج کی ساری OIC اور عرب لیگ کی جتنی کانفرنسز ہو رہی ہیں اور ان کے اندر جو جملے کہے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان سارے لیڈروں کے ملا کر معتصم کے خط کے اس پہلے جملے کے برابر بھی یہ پوری کانفرنسز نہیں ہو سکتی، یہ سمٹ نہیں ہو سکتے۔ معتصم نے خط لکھا، کیا لکھتے ہیں کہ من امیر المؤمنین الی کلب الرومی، یہ خط مسلمانوں کے امیر المومنین کی طرف سے آ رہا ہے، اور کس کی طرف جا رہا ہے؟ الی کلب الرومی، روم کے کتے کی طرف یہ جا رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دشمن کو، سب سے بڑی سلطنت کو، وہ آپشنز دے رہے ہیں اپنے خط کے اندر۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، فَأَسْلِمُوا، اسلام لے آؤ۔ اگر تم اسلام لے آؤ گے، تسلیمو، تم سلامتی میں ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میلی آنکھ سے کوئی تمہیں دیکھے گا نہیں۔ اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے، اَوْعِتَقِدُوا مِنَّ الذِّمَّةِ، تو پھر ایسے کرو کہ ذمہ بن جاؤ اور قبول کر لو ہمارے ساتھ رہنا۔ اگر تیسرا آپشن یہ ہے، یہ بھی نہیں چاہتے، تو وَأَجِيبُوا إِلَى الْجَزِيَّةِ، پھر ٹیکس دو ہمیں اور ہمارے پاس رہو، ہم تمہاری مال، تمہاری جان کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ 3 آپشن ہیں، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، بہترین بات ہے اور بہترین جاندار ایمان کو بڑھانے والے جملے۔ وَإِلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اگر تم نے ان 3 آپشنز میں سے کوئی آپشن نہ چنا، تو پھر قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، لَأَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِقَوْمٍ، تو ہم تمہارے اوپر ایسی قوم کے ساتھ حملہ کر دیں گے، يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، ایسی قوم کہ جو موت سے اس طرح محبت کرتی ہے جس طرح تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو، اس طرح وہ موت سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ وَيَرْغَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں اس طرح رغبت رکھتے ہیں، کما ترغبون فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں رغبت رکھتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ جس قدر لوگوں کے اوپر، کمزور لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ ہر لمحہ ایک قیامت ہے، ہر لمحہ ایک ذلت بھی ہے، ہر لمحہ تکلیف در تکلیف ہے۔ یہ آپ سب کے سامنے ہے، دکھ بھری بات ہے، تکلیف دہ بات بھی ہے، لیکن جو اس سے بڑھ کر دکھ ہے، جو اس سے بڑی ذلت سے بھری ہوئی ایک داستان ہے ہم مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ قریباً اس بربریت کے 34 دن کے بعد جو مسلسل جاری رہی، اس کے بعد مسلمان لیڈران کو پتہ نہیں کیا سوجا، کس طرح سوجا اور کیوں سوجا۔ وہ اٹھے اور اکٹھے ہوئے کہ ہم ذرا جواب دیتے ہیں، ہم ذرا بتاتے ہیں کہ ہم ابھی زندہ ہیں،
وہ اکٹھے مل بیٹھے، خوبصورت کرسیوں کے اوپر بیٹھے، بہترین لائٹنگ کے دوران بیٹھے، اور جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں، جو ان کی باتیں ہیں، دوستوں، مسلمانوں اور مومنوں، وہ اس ہونے والی بربریت سے بڑھ کر دل کو چیرتی ہیں۔ کیوں؟ جو باتیں انہوں نے کی، اور بڑے بڑے ہمارے لیڈران نے جو باتیں کی، وہ باتیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے، وہ بھی کرتا ہے، اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور وہ کر بھی رہا ہے۔ اس قدر اتنے بڑے لوگوں کا اکٹھے ہو کر، اور قریباً OIC میں 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور عرب لیگ کے اندر بھی 22 ممالک ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر، یعنی پورا ایک مغز جو مسلمانوں کا تھا، انہوں نے اکٹھے ہو کر بتایا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے، بیانات سے بڑھ کر، اور وہ بھی تھکے گھٹے پھسے بیانات سے بڑھ کر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ ہم آپ کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں، نہ ایمان کی رمق ہمارے اندر باقی ہے۔ وہاں سارے لیڈران کا اکٹھے ہو کر یہ کہنا کہ نسل کشی ہو رہی ہے، جنگ کو بند کر دیا جائے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں UNO سے، اقوام متحدہ سے، ہم انسانی حقوق کی وہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو روکا جائے۔ کیسے وہ روک سکتے ہیں؟ وہ تو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ میرے یا ہمارے ان لیڈران کے اکٹھے ہو کر یہ بیان دینے سے وہ کیسے رکیں گے؟ دکھ بھری داستان ہے، دل پاش پاش اور چیرا چیرا ہوتا ہے کہ اپنے بڑے اور اپنے جو لیڈر ہیں ان کے ایسے جملے سن کر۔ آپ کے سامنے میں ایک دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اصل میں جو ہمارے ہیرو تھے، جو اصل میں ہمارے لیڈر تھے۔ میں اس ساری عرب لیگ اور OIC کا جو اکٹھے مل بیٹھ کر یہ غیر مسلموں کو، یہودیوں کو جو پیغام انہوں نے دیا ہے، اور پوری غیر مسلم امت کو جو انہوں نے پیغام دیا ہے، جس کے اندر جان تو ہے ہی نہیں، یہ تو سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ ایک عیسائی نے ہماری مسلمان عورت کو پکڑا اور اس کو پکڑ کر اس کو تھپڑ رسید کیا، اور اس وقت بنو عباس کا جو خلیفہ تھا، معتصم باللہ، وہ خلیفہ تھا۔ اس عورت کو جب اس عیسائی نے تھپڑ مارا تو عورت نے جو ایک ٹرم ہوتی ہے، عرب کی جو ایک ٹرم ہوتی ہے، وا معتصمہ، وا معتصمہ، ہائے معتصم تم کہاں ہو، اس نے یہ الفاظ پکارے، اور اس عیسائی نے طنزاً مذاق اڑاتے ہوئے، تمسخر اڑاتے ہوئے اس کو کہا وما یقدر علیہ المعتصم، معتصم کی کیا جرت ہے کہ یجیء علی ابلق وینصرک، کہ وہ کیا چتکبرے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا اور تمہاری مدد کرے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ تمسخراً اس نے کہا۔ وہاں پر لوگوں نے یہ بات سنی، سننے والوں نے معتصم کے دربار میں جا کر کھڑے ہو کر بتلایا کہ ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت کو پکڑ کر اس کو تھپڑ رسید کیا، اور اس نے تجھ کو بلایا ہے، وہ معتصم۔ یہ بات کو یاد رکھیے۔ یہ واقعات میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے لیڈران اکٹھے ہوئے تھے، وہ ایک دو واقعات یہ پڑھ لیں تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ معتصم کو جب یہ بات پہنچی تو اس کے ہاتھ میں مشروب تھا، اس نے نیچے رکھا اور کہا کہ میں تب تک ایسی لذت سے محظوظ نہیں ہوں گا جب تک میں اپنی اس بہن کا جواب نہ دے لوں۔ اور اس نے عموریہ کی طرف منہ کر کے یہ کہا کہ لبیک یا جاریہ، کہ اے لڑکی، اے عورت، میں لبیک کہتا ہوں اور میں آؤں گا تمہیں چھڑانے کے لیے۔ پھر معتصم نے ایک خط لکھا، اور اس خط کا جو پہلا جملہ ہے، یہ آج کی ساری OIC اور عرب لیگ کی
جتنی کانفرنسز ہو رہی ہیں اور ان کے اندر جو جملے کہے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان سارے لیڈروں کے ملا کر معتصم کے خط کے اس پہلے جملے کے برابر بھی یہ پوری کانفرنسز نہیں ہو سکتی، یہ سمٹ نہیں ہو سکتے۔ معتصم نے خط لکھا، کیا لکھتے ہیں کہ من امیر المؤمنین الی کلب الرومی، یہ خط مسلمانوں کے امیر المومنین کی طرف سے آ رہا ہے، اور کس کی طرف جا رہا ہے؟ الی کلب الرومی، روم کے کتے کی طرف یہ جا رہا ہے۔ یہ جملہ آج کا کوئی لیڈر، مسلمانوں کا لیڈر، جس کے دل کے اندر خدا کے خوف کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیا وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمارے لیڈر ہیں وہ سارے آج کے مل جائیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ایسی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ساری کانفرنسز اس ایک جملے سے بھی کم تر ہیں۔ پھر دیکھیں، معتصم نے اپنے جیش کو، اپنے لشکر کو تیار کیا اور وہاں لے گیا، لے جا کر اموریہ کو فتح کیا اس ایک تھپڑ کے بنا پر، اور اموریہ کو فتح کرنے کے بعد پھر جس بندے نے پیغام دیا تھا اس کو کہا کہ اس عورت کو ڈھونڈو، اس کا گھر ڈھونڈو۔ اس عورت کو ڈھونڈا گیا۔ پھر معتصم نے اس سے پوچھا، کیا میں نے تمہارا جواب دیا ہے کہ نہیں؟ اے مسلمان عورت، بتاؤ کیا معتصم تمہاری مدد کے لیے پہنچا یا نہیں پہنچا؟ اس عورت نے کہا بالکل پہنچا۔ پھر اس عیسائی کو ڈھونڈا گیا اور ڈھونڈ کر اس عورت کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا اور کہا کہ آج تم اس سے اپنا بدلہ لے سکتے۔ آج دل پارا پارا کیوں نہ ہو؟ مسلمان عورتیں، مسلمان بچے کاٹے جا رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، سر عام تذلیل کی جا رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تماشا ہے ایک فلم کی طرح کا، تماشا ہے ایک ڈرامائی سا جو ہمیں لگتا ہے، لیکن جن کے اوپر یہ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا کوئی مرحلہ کسی بھی مسلمان پر آئے، کسی بھی انسان پر آئے، لیکن ان کے اوپر ہے، وہ دیکھ رہے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، میں ضرور سنانا چاہوں گا ان کے چند جملے جو انہوں نے خط لکھا تھا الی ملوک فارس، جو فارس کے جو بادشاہ تھے، دو ہی بڑی سلطنتیں تھیں، فارس اور روم، اور ان دونوں کے بادشاہوں کو ہمارے لیڈران نے جو خط لکھے اور خط کے جو ابتدائی جملے تھے، کس قدر وہ جاندار تھے، کس قدر وہ شاندار تھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان لیڈر ایسا سوچ بھی نہیں سکتے لکھتے ہوئے۔ کیا اس وقت وہ ٹیکنالوجی میں زیادہ تھے، پیسہ زیادہ تھا، کیا تھا؟ صرف ایمان زیادہ تھا، خدا کا خوف ان کے دل میں تھا اور کسی کا خوف نہیں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، من خالد بن الولید الی ملوک فارس، فارس کے بادشاہوں کی طرف ہیں، خالد بن ولید کی طرف سے، اما بعد فالحمد للہ الذی حل نظامکم، تمام تعریف اسی رب کی ہے جس نے تمہارے نظام کو ختم کیا ہے، ووہن کیدکم، تمہاری ساری جو مکروہ تدبیریں ہیں ان کو کمزور کیا ہے، وفرق کلمتکم، اور تمہارے کلمے کو بکھیر دیا ہے، تفریق ڈال دیا تمہارے درمیان، واوہن بأسکم، کمزور ترین کر دیا ہے تمہیں لڑنے سے، وسلب اموالکم، تمہارے مال کو سلب کر لیا گیا۔ ساری تعریف کس کی ہے؟ اسی کی تعریف ہے۔ فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي، جب یہ میرا خط تمہارے پاس پہنچ جائے نا، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کا انداز دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد تمہارے پاس صرف دو چانس ہیں، تمہارے پاس آپشنز ہیں، چند آپشنز ہیں، ان کو چوز کر لیں۔ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دشمن کو، سب سے بڑی سلطنت کو، وہ آپشنز دے رہے ہیں اپنے خط کے اندر۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، فَأَسْلِمُوا، اسلام لے آؤ۔ اگر تم اسلام لے آؤ گے، تسلیمو، تم سلامتی میں ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میلی آنکھ سے کوئی تمہیں دیکھے گا نہیں۔ اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے، اَوْعِتَقِدُوا مِنَّ الذِّمَّةِ، تو پھر ایسے کرو کہ ذمہ بن جاؤ اور قبول کر لو ہمارے ساتھ رہنا۔
اگر تیسرا آپشن یہ ہے یہ بھی نہیں چاہتے تو وہ عجیبو الی الجزیہ، پھر ٹیکس دو ہمیں اور ہمارے پاس رہو، ہم تمہاری مال تمہاری جان کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ 3 آپشن ہیں، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، بہترین بات ہے اور بہترین جاندار ایمان کو بڑھانے والے جملے۔ وَإِلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اگر تم نے ان 3 آپشنز میں سے کوئی آپشن نہ چنا تو پھر قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، لَأَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِقَوْمٍ، تو ہم تمہارے اوپر ایسی قوم کے ساتھ حملہ کر دیں گے، يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، ایسی قوم کہ جو موت سے اس طرح محبت کرتی ہے جس طرح تم اپنی زندگی سے محبت کرتے، اس طرح وہ موت سے محبت کرنے والی قوم ہے۔ وَيَرْغَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں اس طرح رغبت رکھتے ہیں، کما ترغبون فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں رغبت رکھتے ہو۔ اگر تم نے آپشنز نہ چوز کیے تو پھر تلوار کی دھار کے لیے تیار ہو جاؤ، موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سیدھی چنوتی ہے، میدان جنگ میں اتر کر اپنے جوہر دکھانے کا ایک جذبہ اور جوش ہے، جہاد کی دل کے اندر تڑپ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جملوں سے یہ بات ظاہر ہوئی۔ آج کوئی ہمارا لیڈر کوئی ایسی بات کسی بھی غیر مسلم لیڈر کو کہہ سکتا ہے؟ جرت ہے؟ نہیں جرت۔ جب تک ایمان دل میں پیدا نہ ہو، خدا کا خوف فقط دل میں نہ ہو، تب تک یہ باتیں نہ مسلمان کر سکتا ہے بلکہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آج یہ ساری کانفرنسز، یہ سارے سمٹ پتہ نہیں کس کے شاخسانے ہیں، یہ کیوں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے؟ اللہ کرے کہ مسلمانوں کو، مسلمان لیڈروں کو اپنے اصل ہیروز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ساری باتیں یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی تاریخ میں بیان کیا ہے، تو آپ ان کو بھی پڑھیں اور اپنے بڑوں کی باتوں کو ضرور یاد رکھیں تاکہ ایمان تازہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔